بلال دبے پاؤں ارشد کے کمرے میں آ گیا۔ اس کے آنکھوں میں ایک عزم تھا اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ۔ ارشد نے حیرانی سے پوچھا، کچھ چاہیے تھا؟ بلال نے ایک لمحے کو کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے اس کا پکڑ لیا۔ وہ لمس ایسا تھا جیسے برسوں کی پیاس کو ایک بوند مل گئی ہو۔ ارشد نے جھٹکا دینے کی کوشش کی مگر بلال کی کانپتے ہوئے ہاتھوں نے اسے روک لیا۔ زیادہ زور نہیں، آپ بہت بڑے ہو اور میں بہت چھوٹا۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ کہانی ایک دوسرے کے لیے۔ ایک پرانے محلے میں ارشد نام کا 50 سالہ شخص رہتا تھا۔ دن بھر وہ دنیا کے سامنے مضبوط اور پرسکون نظر آتا مگر راتوں میں خالی کمروں کی خاموشی اسے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ وہ اکیلا تھا، بیوی اور اولاد کا سہارا نہ تھا اور اس کے دن بس یادوں اور پرانی تصویروں میں گزر جاتے تھے۔ مگر انہی دنوں اس کی گلی میں رہنے والا 18 سالہ بلال اکثر بہانے سے اس کے گھر آنے لگا، کبھی پڑھائی کا سوال پوچھنے کے لیے، کبھی کسی چھوٹے کام کا بہانہ لے کر اور کبھی بس یوں ہی باتوں میں وقت گزارنے کے لیے۔ ارشد شروع میں اسے ایک عام سا لڑکا سمجھتا رہا مگر جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ بلال کی نظریں کچھ اور کہتی ہیں، وہ نظریں جو اکثر دیر تک اس کے چہرے پر ٹھہری رہتی اور پھر گھبراہٹ میں جھک جاتی۔ بلال کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں بار بار ارشد کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس کے دل میں ایک انجانی کشش جاگ اٹھی تھی جو نہ صرف دوستی سے بڑھ کر تھی بلکہ ایک نئی خواہش کی طرح دھڑک رہی تھی۔ شام ڈلے جب محلے کی بجلی چلی جاتی اور گلیاں اندھیرے میں ڈوب جاتی تو بلال اکثر ارشد کے صحن میں آ بیٹھتا۔ موم بتی کی مدھم روشنی اور باہر بارش کی ہلکی بوندوں میں ان دونوں کی خاموش گفتگو دل کے ایسے رازوں کو چھونے لگتی جو زبان پر کبھی نہیں آ سکتے تھے۔ ارشد نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا اس کی تنہائی کو توڑ رہا ہے اور برسوں کے بعد وہ کسی کی موجودگی سے خود کو زندہ محسوس کر رہا ہے، مگر دل میں ایک خوف بھی تھا کہ یہ رشتہ، یہ کشش، یہ خاموش چاہت کہیں معاشرے کے تانوں اور بندشوں کے بوجھ تلے دب نہ جائے۔ بلال کے لیے ارشد صرف ایک بزرگ پڑوسی نہیں رہا بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا تھا جس کی موجودگی میں وہ اپنی دھڑکنوں کو سن سکتا تھا، اور ارشد کے لیے بلال محض ایک کم عمر لڑکا نہیں بلکہ ایک روشنی کی کرن تھا جو اس کی تاریخ زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک رات جب بارش تیز ہوئی اور چھت پر پانی کے قطروں کی ٹک ٹک نے کمرے کو بھرا تو بلال خاموشی سے ارشد کے دروازے پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں سوال اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ تھی۔ ارشد نے اسے اندر بٹھایا اور پہلی بار دونوں کی خاموشیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ لمحے جیسے رکے ہوئے تھے۔ ارشد کی مضبوط شخصیت کے پیچھے کا تنہا انسان بلال کے سامنے کھلنے لگا اور بلال کے دل کی دھڑکنیں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ صرف معصوم لگاؤ نہیں بلکہ ایک گہری محبت میں بدل رہا ہے۔ اس رات کی نمی اور موم بتی کی روشنی میں جو راز اس کے بیچ جنم لے رہا تھا وہ ان کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس راز کو قبول کریں گے یا خوف کے سائے میں ہمیشہ کے لیے چھپا لیں گے؟ بارش کی اس رات کے بعد بلال کے دل میں عجیب سا سکون بھی آیا اور ایک بے قراری بھی۔ سکون اس کے لیے کہ وہ ارشد کے قریب تھا اور بے قراری اس لیے کہ وہ اپنی چاہت کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دنوں میں وہ پہلے سے زیادہ وقت ارشد کے پاس گزارنے لگا، کبھی کتاب پکڑ کر ساتھ بیٹھتا، کبھی پرانے البم دیکھنے کے بہانے اور کبھی بس خاموشی سے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر اسے تکا کرتا۔ ارشد کو اب یہ بات چھپانے کی ضرورت نہیں لگ رہی تھی کہ بلال اس کی نظریں اس کے ہلکا سا بھی چین لینے نہیں دیتی۔ وہ جب بھی قریب آتا تو ارشد کے دل میں کئی برس دبے جذبات جیسے جاگنے لگتے۔ ایک شام جب ارشد صبح چارپائی پر نیم دراز تھا تو بلال چپکے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مسلسل ارشد کے چہرے پر تھیں اور اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ ارشد نے آہستہ سے پوچھا، بلال کیوں بار بار میرے پاس آتے ہو؟ بلال کے ہونٹ کپکپائے گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ بولا، کیونکہ آپ کے پاس بیٹھ کر لگتا ہے کہ سب کچھ مکمل ہے، جیسے دنیا کی ساری کمی پوری ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ ارشد کے دل میں بجلی کی طرح گرے اور اس نے پہلی بار بلال کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا جو برسوں سے اس کے اپنے اندر دفن تھا۔ لمحے دھڑکنے لگے۔ بلال نے ہمت کر کے ارشد کے قریب ہوتے ہوئے سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اس کے لمس نے ارشد کے دل میں ایسا طوفان مچا دیا جسے وہ برسوں سے روک رہا تھا۔ دونوں کی خاموشیاں ایک دوسرے کی زبان بن گئی اور کمرے کی فضا میں ایک انکہی محبت کی خوشبو پھیل گئی۔ مگر جیسے ہی دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی تو دونوں چونک اٹھے اور فوراً فاصلے پر ہو گئے۔ بلال کی سانسیں تیز تھی اور ارشد کے دل میں دھڑکنوں کا شور۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیچ کچھ نیا جنم لے چکا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس جذبے کو حقیقت کا روپ دیں گے یا سماج اور لوگوں کے خوف میں دب کر خاموش ہو جائیں گے۔
اس لمحے کی کپکپاہٹ ایک ایسا راز چھوڑ گئی جو اگلی رات کو اور بھی خطرناک اور بولڈ موڑ پر لے جانے والا تھا۔ اس رات کے بعد بلال اور ارشد کے درمیان ایک عجیب سا سکوت قائم ہو گیا، جیسے دونوں کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ راستہ نہ پا رہے ہوں۔ دن میں بلال عام لڑکوں کی طرح ہنستا کھیلتا، مگر شام ڈھلے وہ پھر سے ارشد کے دروازے پر آ موجود ہوتا۔ ارشد بھی جان چکا تھا کہ یہ اب محض اتفاق نہیں رہا بلکہ ایک کشش ہے جو دونوں کو بار بار قریب کر رہی ہے۔ ایک رات جب پورے محلے میں خاموشی تھی اور آسمان پر چاند کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، بلال دبے پاؤں ارشد کے کمرے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ۔ ارشد نے حیرانی سے پوچھا، کچھ چاہیے تھا؟ بلال نے ایک لمحے کو کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے اس کا پکڑ لیا۔ وہ لمس ایسا تھا جیسے برسوں کی پیاس کو ایک بوند مل گئی ہو۔ ارشد نے جھٹکا دینے کی کوشش کی مگر بلال کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے اسے روک لیا۔ زیادہ زور نہیں، آپ بہت بڑے ہو اور میں بہت چھوٹا۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولا، میں چپ چپ کر جیتے جیت تک گیا ہوں، آپ کے بغیر اب کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر ارشد کے اندر دبی ہوئی دیواریں ٹوٹنے لگی۔ اس نے بلال کو قریب کر کے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو بلال نے پہلی بار اپنے دل کے سارے راز کھول دیے۔ لمحے جیسے تھم گئے، کمرے کی فضا باری اور بولڈ ہو گئی۔ دونوں کی خاموشیاں ایک دوسرے کے جسم اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگیں، مگر جیسے ہی باہر سے کتے بھونکنے کی آواز آئی تو دونوں چونک گئے۔ ارشد نے فوراً بلال کو دور کیا اور دھڑکتی ہوئی آواز میں کہا، یہ راستہ آسان نہیں ہے، لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ بلال نے کانپتے لبوں سے کہا، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے بس آپ کی ضرورت ہے۔ اس رات کی قربت ادھوری رہ گئی لیکن ایک چنگاری جل چکی تھی جو اگلی ملاقات میں شعلہ بننے والی تھی۔ اس ادھوری رات کے بعد بلال کا دل بے قرار رہنے لگا۔ وہ ہر لمحہ ارشد کے قربت کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ دن کے وقت وہ خود کو معمول میں رکھنے کی کوشش کرتا مگر شام ڈلتی ہی اس کی آنکھوں میں وہی تڑپ جاگ اٹھتی۔ ایک ہفتے بعد جب محلے میں میلے کا شور تھا اور گلیاں روشن تھی تو بلال جان بوجھ کر سب سے دور ارشد کو سنسان گھر میں آ نکلا۔ ارشد صحن میں بیٹھا پرانی کتابیں دیکھ رہا تھا جب اچانک بلال نے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک ضد تھی۔ وہ بولا، آج مجھے روکیے گا مت، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ ارشد کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بلال کے قدم پہلے ہی اس کے قریب بڑھ چکے تھے۔ لمحے بھاری ہو گئے، کمرے کی خاموشیاں اور باہر میلے کی آوازوں میں ایک عجیب تضاد پیدا ہو گیا۔ بلال نے پہلی بار اپنی ساری ہچکچاہٹ چھوڑ کر ارشد کو گلے لگا لیا۔ اس کے لمس میں جوانی کی شدت تھی اور ارشد کے وجود میں برسوں کی دبی ہوئی پیاس۔ دونوں کے جسم اور دل ایک دوسرے کے دھڑکنوں کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ارشد نے بلال کو دور کرنے کی کوشش کی مگر اس کی اپنی سانسیں بے قابو ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے درمیان کا پردہ واقعی ٹوٹ گیا۔ جذبات نے عقل کو ہرا دیا اور دل کی پیاس لبوں تک آ پہنچی۔ رات گہری ہوتی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے قربت میں کھو گئے۔ وہ راز جو برسوں دبے رہتے تھے اب حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ لیکن اسی لمحے دروازے پر اچانک کسی کی دستک دینے کی آواز گونجی۔ دونوں چونک گئے اور خوف کے سائے نے کمرے کی فضا بدل دی۔ بلال کی سانسیں ابھی بھی بھاگ رہی تھی اور ارشد کی آنکھوں میں ایک خوف چھا گیا تھا۔ کیا یہ راز ابھی افشا ہو جائے گا یا یہ صرف ایک اور امتحان کی شروعات ہے؟ دروازے پر ہونے والی اس اچانک دستک نے بلال اور ارشد دونوں کے جسموں میں سنسنی دوڑا دی۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے کی فضا جیسے جم گئی۔ بلال کی سانسیں تیز تھی اور ارشد کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ ارشد نے جلدی سے بلال کو دور کیا اور موم بتی بجھا دی تاکہ کمرہ اندھیرے میں ڈوب جائے۔ دروازے پر دوبارہ زور سے دستک ہوئی تو ارشد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بلال نے کانپتی آواز میں کہا، اگر کوئی دیکھ لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ ضد اور چاہت جل رہی تھی جسے وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ ارشد نے آہستہ سے اسے اشارہ کیا کہ کونے میں چھپ جاؤ اور خود دروازے کی طرف بڑھو۔ دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا ایک آدمی کھڑا تھا جس نے بس اتنا کہا، بجلی گئی ہوئی ہے، سوچا آپ کے پاس موم بتی لے لوں، اور وہ جلدی سے چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے کی خاموشی اور زیادہ بھاری ہو گئی۔ بلال آہستہ سے باہر آیا اور ارشد کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کی آواز کپکپاتے ہوئے مگر مضبوط تھی، دیکھا، یہ دنیا کبھی ہمیں سکون سے نہیں جینے دے گی، لیکن میں اب رکنے والا نہیں ہوں۔ ارشد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو برسوں کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے جیسے ہر خوف کو بلا کر صرف اپنی خواہش کو حقیقت کا روپ دینا چاہتے ہوں۔ کمرے کی فضا میں شدت، دھڑکنوں کا شور اور ایک انکہی پیاس چھا گئی۔ بلال نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو مجھے اپنا لے یا ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دے۔ یہ الفاظ ارشد کے دل پر ایسے لگے جیسے تلوار کی دھار ہو۔ لمحہ آیا ہی تھا کہ وہ جواب دیتا مگر اچانک صحن میں کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی اور یہ آہٹ اس راز کو ایک خطرناک موڑ پر لے جانے والی تھی۔
سیان میں قدموں کی آہٹ چند لمحوں بعد تھم گئی اور جب یقین ہو گیا کہ باہر کوئی نہیں تو بلال نے لرزتی سانسوں کے ساتھ دوبارہ ارشد کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں ضد اور چاہت کی روشنی تھی مگر ہونٹوں پر کپکپاہٹ۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، میں نازک بدن کا ہوں، ابھی نیا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں اور کل رات جب آپ کے قریب آیا تھا تو میں اپنے ہی وجود کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکا۔ میرا دل چاہتا کہ بھاگ جاؤں لیکن آپ کی کشش نے مجھے قید کر دیا۔ یہ الفاظ سن کر ارشد کے چہرے پر ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ اس نے بلال کے کانپتے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور دھیمی آواز میں کہا، یہ صرف تمہاری کمزوری نہیں، یہ میری صبر کی حد بھی ہے۔ میں برسوں سے اپنے جذبات کو دفن کیے بیٹھا تھا اور تم نے ابھی زندہ کر دیا۔ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی، بلال کی سانسیں اور تیز ہو گئی اور اس کے دل کی دھڑکنیں ارشد کے قریب آ کر الجھنے لگی۔ لمحے اتنے گہرے ہو گئے کہ دونوں کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے لیکن ان آنسو میں خوف نہیں تھا بلکہ تسلیم اور چاہت تھی۔ ارشد نے اس کے چہرے کو چھو کر کہا، یہ راستہ آسان نہیں ہے بلال، تمہاری نازکی میری طاقت سے دب سکتی ہے مگر اگر تم تیار ہو تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ الفاظ بلال کے دل میں بجلی کی طرح گرے اور اس کی سانسیں لرزتے ہوئے رکنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چاہت اب واپس پلٹنے والی نہیں اور اگلی رات ان دونوں کی زندگی ایک نئے موڑ پر لے جانے والی ہے جس میں شدت بھی ہوگی اور خطرہ بھی۔ اگلی رات جب محلہ ساکت اور اندھیرا تھا، بلال اور ارشد سیان میں چپکے سے ایک دوسرے کے قریب آئے۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ جیسے ہر لمحہ کسی راز کو فاش کر دے۔ بلال نے لرزتے ہوئے کہا، اب اور نہیں چھپ سکتا، آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ ارشد نے اس کی باتیں سنتی ہی اپنے برسوں کی صبر اور خوف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے آہستہ سے بلال کو گلے لگایا اور کہا، ہم دونوں کا سفر آسان نہیں مگر میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لمحے نہ صرف ان کے دل جڑ گئے بلکہ ایک دوسرے کے لیے اعتماد اور محبت کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں دونوں نے اپنے جذبات کو قابو کیا اور طے کیا کہ معاشرے کی خوف اور ماضی کی رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی کو ایک نیا راستہ دیں گے۔ صبح کے پہلے سورج کی روشنی میں ارشد اور بلال نے عہد کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور محبت سے زندگی گزاریں گے اور اسی وعدے کے ساتھ ان کا نیا سفر شروع ہوا۔ وہ جان چکے تھے کہ محبت صرف جذبہ نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے اور اس محبت کو سمجھ کر وہ راہ راست پر قدم رکھ چکے ہیں۔ آخر میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل محبت کے لمحات کہانی HD+ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی کی تازہ قسط آپ تک پہنچے۔ ہم آپ کے لیے ایسی جذباتی دل کو چھو لینے والی اور بولڈ کہانیاں لاتے رہیں گے، تو جڑے رہیے، محسوس کریں اور محبت کے ہر لمحے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔